ہم چاہے خوش ہو یا غمگین، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، اس کائنات میں، اس عالم پر ایک ایسا نظام چھایا ہوا ہے کہ جو آپ کی اچھائی کو بھی لکھ رہا ہے، برائی کو بھی لکھ رہا ہے، چاہے وہ ذرے کی صورت میں ہو، چاہے وہ اچھائی یا برائی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہو، لیکن وہ لکھی جا رہی ہے۔ ہم ہمیشہ سطحی نگاہ رکھتے ہیں اور حادثے کے لیے کوئی مادی وجہ تلاش کرتے ہیں، ایسے عوامل کی صورت میں جاتے ہیں کہ جو مادی ہوں، لیکن اس عالم میں دوسری دلیلوں کو بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہ دنیا پریشانیوں کا بازار نہیں ہے، لیکن اگر برائی کرتے ہیں تو وہ اس عالم میں تحریر کیا جاتا ہے اور ایک دن دردوں اور غموں کی شکل میں ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اچھائی کرتے ہیں تو ایک دن ہماری روح کی خوشی کی صورت میں، ہمارے فائدے کی خوشی میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یعنی روح کا اتار چڑھاؤ اور اس کی اندرونی تبدیلی بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے۔ اکثر اوقات وہ ہمارے قریب یا دور کے اعمال کی شعاعیں ہیں۔ شیخ رجب علی خیاط کے بقول کہ کوئی بھی پریشانی آپ کے پاس بغیر وجہ کے نہیں آ سکتی۔ ایک انجینئر کہ جو گھروں کو بنا کر بیچتا تھا، 100 سے زیادہ گھروں کو بنا چکا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بہت سخت مالی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ پولیس اس کے پیچھے لگ جاتی ہے اور اسے کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ شیخ رجب علی خیاط کے پاس جاتا ہے اور اس سے مشکل کا حل پوچھتا ہے۔ شیخ رجب علی خیاط اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری بہن تم سے ناراض ہے، تم نے اسے عرض کے پیسے نہیں دیے ہیں۔ وہ جاتا ہے اور اپنی بہن کو عرض کے پیسے دے کر واپس آتا ہے، لیکن شیخ کہتے ہیں کہ اب بھی تمہاری بہن کا دل راضی نہیں ہے، تم نے جو گھر بنائے ہیں اس میں سے ایک گھر کو اسے دے دو۔ پہلے وہ راضی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ اپنے بنائے ہوئے گھروں میں سے ایک بہترین گھر کو اپنی بہن کے نام کرتا ہے، اس کا سارا سامان اٹھا کر اس گھر میں پہنچاتا ہے اور پھر دوبارہ شیخ رجب علی خیاط کے پاس آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب صحیح ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی مشکلات ایک کے بعد ایک دور ہوتی چلی گئیں۔ جس وقت اس عالم کے پردے ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹیں گے اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے آئے گا تو اس وقت ہم متوجہ ہوں گے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کن کن چیزوں کا حساب ہے۔ لیکن ہم قسمت کو کوستے ہیں، خدا کو برا بھلا کہتے ہیں، حالات کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو دوسروں کو اس کا مقصر قرار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ہمارے ہی اعمال کا عکس العمل ہوتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال کی شعاعیں اس قدر پھیلی ہوئی ہیں کہ جس کی لپیٹ میں نہ صرف وہ خود آتا ہے بلکہ اس کے اطراف کے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور کبھی اس کے اعمال کی شعاعیں تاریخ اور اس جہان پر بھی اثر کر جاتی ہیں۔ زندگی میں پیش آنے والے حادثات بغیر حساب کتاب کے نہیں ہیں، اس کا کوئی بھی تعلق تقدیر قسمت سے نہیں ہے۔ اگر ہمارا پاؤں لڑکھڑاتا ہے، ہم زمین پر گرتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، ایک معمولی سی ٹھوکر کھاتے ہیں، تو ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہم نے کون سی غلطی کی ہے۔ روایات ہمیں ان اثرات کو ختم کرنے کے راستے بھی دکھلا رہی ہے۔ ان مشکلات کو کم کرنے کے لیے بھی ہمیں راستے دکھلاتی ہے، جیسے صدقہ دینا، دعا کرنا، دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھا رویہ اختیار کرنا، ان کی مدد کرنا۔ امام صادق علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ موت چند بار تم تک آ چکی تھی، لیکن ہر بار ٹل گئی، کیونکہ وہ صلہ رحم جو تم کرتے ہو
اس کی وجہ سے وہ پلٹ جاتی ہے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر زیادہ ہو تو اپنے 2 بوڑھوں پر احسان کرو، یعنی ماں اور باپ۔ ایک شخص کے جس کا ایک دوسرے گھوڑے سوار سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اس کی انگلی پر خراش آتی ہے، کندھا بھی زخمی ہو جاتا ہے، اور پھر ایک بھیڑ میں پھنس جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے کپڑے تک پھٹ جاتے ہیں، اور وہ کہنے لگتا ہے کہ خدایا کیا برا دن ہے، کیا بد نصیب دن ہے۔ اور اس کے بعد امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ امام اس سے کہتے ہیں کہ اے حسن، تم تو ہمارے ساتھ رفت و آمد رکھتے ہو، پھر اس قسم کا خیال کیوں رکھتے ہو؟ کیوں خود کے گناہوں کو دوسروں کی گردن میں ڈال رہے ہو؟ وہ شخص پشیمان ہوتا ہے، اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے، اور امام سے پوچھتا ہے کہ کیا استغفر اللہ کہنے سے اسے مسلسل میں اپنی زبان کا ورد کر دوں، میرا گناہ معاف ہو جائے گا، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم نے جو بے گناہ کو ملامت کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں صلہ دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا صرف خدا ہے، لہٰذا مخالفت نہیں کرو اور کسی دن کو برا نہیں ٹھہراؤ۔ امام صادق علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان کی کوئی رگ نہیں ہلتی، کوئی پاؤں ٹھوکر نہیں کھاتا، کوئی سر کے درد میں مبتلا نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ کوئی بیماری نہیں آتی، سوائے یہ کہ اس کے گناہ ہیں۔ مصیبت جو ہم تک آتی ہے وہ خود ہمارے ہاتھوں سے لائی گئی ہے، ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ عبارت ہمارے منہ سے نکل کر آواز کی صورت میں تبدیل ہوتی ہے، اس آواز کے ساتھ ساتھ ایک آنکھ بھی تولید ہوتی ہے، ایک آنکھ بھی وجود میں آتی ہے، اور جس کے ساتھ بیٹھ کر ہم غیبت کر رہے ہیں، اس آنکھ کو ہم اسے دیتے ہیں، اس کی مثبت سوچ کو منفی سوچ میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ آنکھ اور آواز دونوں تولید ہوئی ہے، اور ایک دن یہ ہمارے پاس دوبارہ پلٹ کر آئے گی، ہماری زندگی میں آگ لگائے گی۔ اور انہی اعمال کا ایک تعلق ہماری دعاؤں سے ہے۔ خدا قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ جو چیز بھی چاہتے ہو مجھ سے درخواست کرو، میں عطا کروں گا۔ کیا ہماری ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ کیا ہماری ساری درخواستیں قبول ہو جاتی ہیں؟ مفسرین نے دعا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک قابلیت کی زبان سے دعا، دوسرا حال کی زبان سے دعا، تیسرا تقدیر کی زبان سے دعا۔ تقدیر اور حال کی زبان سے مانگی ہوئی دعا ایک ایسی دعا ہے کہ جو انسان اپنی زبان سے یا اپنے دل کی زبان سے خدا سے طلب کرتا ہے۔ البتہ دل سے مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دل سے مانگی ہوئی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ لہٰذا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی دعا ہے کہ جو ہمیشہ قبول ہو جاتی ہے؟ وہ دعا جو ہمیشہ مستجاب ہوگی، وہ دعا قابلیت کی زبان سے دعا ہے کہ جو کچھ انسان خود کی فطرت اور باطن کے لحاظ سے مانگتا ہے، اس طرح کی دعا قطعی طور پر اثر رکھتی ہے۔ لیکن اس بات کا ہماری بحث سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ جس کا عمل خیر ہوگا، جو ہمیشہ خیر کے کام کرتا ہوگا، جس کا باطن، جس کا وجود خیر سے بھرا ہوا ہوگا، جو ہمیشہ دوسروں کی اچھائی کے لیے کام کرے گا، اور جب وہ کسی کی اچھائی کے لیے یا اپنی اچھائی کے لیے دعا کرے گا تو اس کی یہ دعا اجابت تک پہنچے گی، کیونکہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہوگا۔
لیکن اگر کوئی شر کے کاموں کو انجام دیتا ہے، برائی کے کاموں کو انجام دیتا ہے، دوسروں کے لیے برا کرتا ہے، اور پھر جب وہ اپنی زبان سے خود کی اچھائی کو طلب کرتا ہے یا دوسروں کی اچھائی کو طلب کرتا ہے تو اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے۔ انسان جب کسی کے غرور کو توڑتا ہے، اس کی عزت کو خراب کرتا ہے، کسی کے آرزوؤں کے محل کو ویران کرتا ہے، کسی کی امید کی شمع کو بجھا دیتا ہے، کسی بندے کے بارے میں بغیر سوچے خیال کر لیتا ہے، کسی دوسرے کی جگہ پر خود فیصلے کر لیتا ہے، اور اپنے آنکھوں اور کانوں کو بند کر لیتا ہے تاکہ کسی کے ٹوٹنے کی آواز نہ آئے، کسی کے شرمندہ ہونے کو دیکھ نہ سکے۔ اسے خدا تو دکھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن خدا کے بندے نہیں دکھائی دے رہے ہوتے۔ اور ان تمام چیزوں کے بعد کس طرح وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کرتا ہے اور خود کی خوشبختی کے لیے، خود کی خوشی کے لیے، خود کے سکون کے لیے دعا کرتا ہے۔ دوسروں کی امیدوں کو نا امیدی میں بدل دیا، دوسروں کی آرزوؤں کو تباہ کر دیا، کسی کی شخصیت کو رون ڈالا، کسی پر زبان سے ظلم کیا، کسی پر چپ رہ کر ظلم کیا، تو اس عالم نے وہی سب کچھ اس کے لیے لکھا۔ اب اگر اس کی زبان خیر کو طلب کرتی ہے تو اس کی یہ دعا مستجاب نہیں ہو سکتی۔ روایت کے بقول اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، تو وہ خود بھی اس میں گرفتار ہوتا ہے، وہ بھی ستم اور ظلم کا شکار ہوگا۔ اب اس کے ظلم اور ستم کی شعاعیں اس قدر وسیع ہیں کہ نہ صرف وہ خود ظلم کا شکار ہوتا ہے بلکہ اس کی لپیٹ میں اس کا مال بھی آ جاتا ہے، اس کی بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ شعاعیں اتنی وسیع ہوتی ہیں کہ اس کی چند نسلیں اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی مومن کو کسی گناہ کے بارے میں سرزنش کرے، وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ خود اس گناہ کا مرتکب ہو۔ دعا کے قبول ہونے کا تعلق بھی آپ کے اعمال سے ہے، آپ کے کردار سے ہے، آپ کی رفتار سے ہے، یعنی حق الناس کی رعایت کرنا۔ آپ کی دعا صرف زبانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ کا عمل دوسروں کی نسبت بہترین ہونا چاہیے، خدا کے نزدیک پسندیدہ ہونا چاہیے۔ جب آپ خدا کے بندوں کو راضی رکھیں گے، ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے، کوئی ناجائز کام کو انجام نہیں دیں گے، ان کے حقوق کو پامال نہیں کریں گے، اس وقت پھر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کو مانگیں گے تو آپ کی مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جب باطن اچھا ہوگا تو موت کے لیے مانگی گئی دعا بھی موت کو ٹال دیتی ہے، اگرچہ وہ بہت زیادہ حد تک قطعی ہو چکی ہو۔ وہ دعائیں کہ جو بلاؤں کو رد کر دیتی ہے، انسان کی تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے، اگرچہ اس کے اجرا ہونے میں صرف ایک دستخط کی دیر ہو، لیکن جب ظاہر و باطن ایک ہو تو یہ سارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، بلائیں واپس چلی جاتی ہیں، موت ٹل جاتی ہے، کیونکہ اچھی چیز اچھی چیزوں کو خود کی طرف کھینچتی ہے اور بری چیز بری چیزوں کو خود کی جانب کھینچتی ہے۔ جب انسان کی فکر، انسان کا کردار، انسان کی رفتار سب کچھ اچھا ہوگا، اس کا عمل اچھا ہوگا اور اس کے بعد اس کی زبان سے کوئی دعا نکلے گی تو وہ رد نہیں ہوگی۔ اور یہی دعائیں بڑے بڑے فیصلے کروا دیتی ہے، بڑے بڑے کاموں کو انجام دے سکتی ہیں۔ دنیا دارالحساب ہے اور ہمارے اعمال اس کو ایک نیا رنگ دے سکتے ہیں، لہٰذا اس دنیا میں کوئی بھی اتفاق نہیں ہے، کوئی بھی حادثہ اتفاق نہیں ہے۔
अक्सुल अमल हादसों की शक्ल में हमारे सामने हैं।